ناظرین کی طرف سے آپ کو سلام اور یوم آزادی مبارک۔ آج پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہیں، ان کے مستقبل میں وہ کہاں ہوں گے، اور اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے ایک خبر ہے، اور ایک چونکہ آج یوم آزادی ہے، جشن آزادی 14 اگست کو صدارتی ایوارڈز دیے جاتے ہیں، لیکن آج جو ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ایوارڈ دے دیے گئے ہیں، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی وہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا، اس کے اندر جو گھڑی کا خریدار تھا عمر فاروق، اس کو باقاعدہ صدارتی ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے منظوری دے دی ہے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرداری صاحب کے ایک فرنٹ مین تھے انور مجید، جو اومنی اسکینڈل کے اندر مرکزی کردار تھے، اس کے ان جو انہوں نے شاندار خدمات انجام دی ہیں اس ملک کے لیے، وہ ساری جو کرپشن کی کہانیاں چلیں کئی عرصے تک، ان کو بھی صدر مملکت نے صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کی منظوری دے دی ہے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے، کہ وہ بات یہی ہے کہ کوئی حد ہے ان کے زوال کی، کوئی اور زوال کی مثالیں ہر روز نہیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ زبیر صاحب نہیں، میں تھوڑا سیریس بھی ہو گیا، ریاست کے وہ مددگار رہے ہیں نا، جن کو ملے ہیں، انہوں نے ریاست کے ان سٹیک ہولڈرز کو اوپر لے جانے میں کردار ادا کیا نا، تو ریاست کی خدمت کے اعتراف میں ہونا چاہیے نا۔ وہ آپ امجد کیا نام ہے اس کا، انور مجید کی خدمات سے انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ انہوں نے جو آصف علی زرداری صاحب کی خدمات کرتے ہوئے ریاست کی خدمت کی ہے نہ آپ اس سے، اور عمر فاروق تو ظاہری بات ہے، وہ توشہ خانہ اس ملک کا سب سے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ توشہ خانہ کا کیس تھا جو عمران خان پہ بنایا گیا، سزا بھی ہوئی، تو وہ اس کے روئے رواں ہیں، اور اس کا اس سے بڑا ان کی کیا کریڈٹ آپ مانگ رہے ہیں کہ وہ ریاست کے لیے کریں؟ نہیں، پھر زرداری صاحب خود جو فیک اکاؤنٹس میں اتنا بڑا نام ہے، ان کے اوپر اتنے بڑے کیسز ہیں، وہ خود صدر ہیں، تو پھر اگر ان کے فیسیلیٹیٹرز کو بھی دیا جا رہا ہے تو پھر تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور اس میں دینا چاہیے نا، پھر لوگ تو کہتے ہیں نشان حیدر دینا، اور اس میں ایک اور چیز جو ہے، جو ملٹری سیکرٹری اس وقت تھے نا زرداری صاحب کے، ان کو حالیہ دنوں میں جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا سفیر لگایا گیا ہے۔ فیک اکاؤنٹس ان کے بھی تھے، ان کی اکاؤنٹس میں بھی تعلقات، ویسے پی ٹی آئی کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو صدارتی ایوارڈ دیے گئے تھے، لیکن اس حد تک سفارشی ہے، دیکھیں سفارش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن اتنا لو لیول کے جا کے نیچے گرنا، پھر یہ اعزازات جو قومی اعزازات ہیں ان کی بھی توہین ہے۔ خیر، یہ ہر دفعہ ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یہ تو اب روز رونا پیٹنا پاکستان کا ہر کسی نہ کسی ایشو پہ چلتا ہی رہتا ہے۔ کیا پرویز الہی کے حوالے سے خبر کیا ہے؟ 2 دن سے ہم اور وجوہات کی بنا پہ نہیں بتا سکے، وہ خبر ہم نے روکی ہوئی تھی مختلف، کیونکہ ایکٹیویٹیز اتنی چل رہی تھی۔ اب تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کی جیل سے رہائی ہو چکی ہے، اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا فقدان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی صاحب خاموش ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا، ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی، پچھلے دنوں بھی وہ ہاسپٹل جو ہے وہ ایڈمٹ تھے، لیکن کوئی رہنما ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ اب جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق پرویز الہی صاحب اور ان کی جو فیملی ہے نا، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اس ملک سے باہر چلے جائیں، اور کے پاس چلے جائیں۔ یورپ کا ایک ملک بتایا جا رہا ہے، اور مونس الہی بھی اوبویسلی اب اپنے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی اتنا عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں ان کی یہ خواہش ہے، ان کی فیملی کی یہ خواہش ہے کہ وہ جو ہیں وہ بیرون ملک چلے جائیں، کیونکہ ان کی طبیعت بھی کوئی بہتر نہیں رہتی۔ اور اس میں جو ہے نا وہ خبر تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا رول پلے کر رہے ہیں وہ چودھری سالک صاحب اور محسن نقوی صاحب، اور ان کی کوششوں سے ہی چودھری صاحب کی رہائی بھی ہوئی ہے۔ یہ چودھری سالک صاحب اور محسن نقوی صاحب یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ ان کی بیرون ملک جانے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ درپیش نہ ہو، اور اس لیے ان کی جو درخواست ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اب اگر ان کی درخواست منظور ہو جائے گی تو پھر وہ بیرون ملک سفر کرنے میں لیے ان کی ظاہر ہے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اگر محسن نقوی ان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو عدالت کسی میں درخواست دی نہیں، عدالت نہیں، لیکن عدالت میں بھی اگر کوئی درخواست ہوئی تو عدالتیں کہاں سے چلتی ہیں، تو ظاہر ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، غیر رسمی درخواست اس کو کہے نا، تو وہ وہاں سے اگر منظوری مل گئی، کیونکہ محسن نقوی صاحب خود اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے منظوری لینا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے اور وہ کچھ دنوں میں چلے جائیں گے، کیونکہ محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا ہے۔ نہیں، محسن نقوی دیکھیں، محسن نقوی صاحب فیصلوں میں اتنے بھی با اختیار تو نہیں ہے نا، نہیں ابھی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، یہ پہلا فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما بیرون ملک جائے گا
9 مئی کے واقعے کے بعد آزادی کے ساتھ. لیکن ان کی کیا وہ رشتہ داری پاکستان بھی تو ہے تحریک نا. انصاف کے رہنما ہیں بھی یا نہیں ہے؟ نہیں کیونکہ وہ تو پاکستان ہے, وہ تحریک تو ہے. انصاف اچھا میں اس میں ایک چیز نہیں، بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوتے تو میٹنگز میں آتے، کئی میٹنگز ارینج کرتے، کسی سے ملاقات کرتے، کچھ جلسے ایکٹیویٹی. ابھی اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے سوابی میں، وہ صدر تھے، ظاہر نئے الیکشن کے بعد تو صدر نامینیٹ نہیں ہوئے، تو اگر وہ پی ٹی آئی میں ہوتے تو نظر آتے. نہیں اس سارے معاملے سے نا عمران خان باخبر ہے. خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پتہ ہے. خان صاحب نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی کہ ان کی جو طبیعت ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے. تو خان صاحب کو کے علم میں ہے کہ جتنی انہوں نے قربانیاں دی تھی وہ انہوں نے دے دی ہیں. ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی اس دوران اور عمر کا تقاضا بھی ہے. اب عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کسی کی برداشت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. تو ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ اس ساری چیزوں سے بے خبر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیوں خاموش رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے باہر نکلے ہیں. اور اس باہر نکلنے میں جس طرح آپ نے کہا نا محسن نقوی اور چودھری سالک صاحب نے رول پلے کیا، اس سے بڑا جو کردار تھا نا وہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے رول پلے کیا تھا. جب ان کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی، جب ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنا رول پلے کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن کم از کم بندے کو اتنا ریلیف ملنا چاہیے کہ ضمانت اس کا حق ہے، ضمانت میں دلوا دیں. گھر کے توڑے گئے، ان کے گھروں پہ حملے ہوئے، وہ اپنی جگہ الیکشن میں کیا ہوا، بدتمیزی ہوئی، وہ سارا کچھ ہے، وہ سارا کچھ ہے. لیکن چودھری شجاعت صاحب وہ جا کے احساس تو ہو گئے نا. اب ایک انسان ٹھیک ہے سیاست میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے دونوں فیملیز کہ گھر کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور اب یہ اطلاعات یہ ہے کہ وہ جو دیوار کھڑی کر دی گئی تھی وہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، وہ دیوار بھی ختم ہو گئی ہے، وہ دیوار اس طریقے سے نہیں رہی. چودھری صاحب نے یہ رول پلے کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی مخالفت اپنی جگہ ضرور کریں، لیکن اس حد تک کہ آپ کے گھروں کی. یہ صرف پرویز الہی کے حد تک ہی چودھری صاحب کو خیال کیوں آیا ہے؟ باقی لوگوں کے ساتھ بھی یاسمین راشد، ان کی عمر کا تقاضا دیکھیں، وہ بیچاری بیمار ہیں، عمر کی ماں ہے، اپنا خون ہے، اپنا خون ہے. جب اپنے خون پہ گزرتی ہے تو پھر تو دل میں تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی ہے نا. یہ جو اپنا خون تھا نا ان کا، لیکن چلے اپنا خون ان کا باہر بھی رہا، سارے تماشا پورے خاندان کا اپنے خون کا لوگوں نے دیکھا. چلے اگر ان کو آ گئی ہے احساس ہو گیا تو اچھی بات ہے. یہ تو ایک رہنما ہے جن کے باہر جانے کا امکان ہے. ایک اور رہنما بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جن کے باہر جانے کا ایک بڑا امکان ہے، کیونکہ ان کا گرین کارڈ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے سپتمبر میں. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ، اور اس کے لیے وہ کچھ اپنے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں نا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ان کی ضمانت ہوئی ہے. اچھا رؤف حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں. چلیں آپ نے نام دے دیا تو میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہ میں بتا رہا، پہلے یہ سٹوری میرے پاس آ گئی تھی، لیکن چونکہ احمد وقاص جنجوعہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے کوارڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جیل میں تھے، تو میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید جیل میں ان کے اوپر کوئی زیادہ مزید سختیاں ہو گئی ہیں. اب ان کی ضمانت ہو چکی ہے، کل ہی ان کی رہائی کا فیصلہ ہوا ہے. تو جب رؤف حسن صاحب اور یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا، اڈیالہ جیل میں یہ سارے تھے، ایک ہی سیل میں تھے. تو رؤف حسن صاحب نے وہاں پر یہ کیا کہ انہوں نے احمد وقاص جنجوعہ صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ مجھے اس سے میری جان کو خطرہ ہے، تو اس سیل سے مجھے نکالا جائے. پھر احمد وقاص جنجوعہ جو ہیں ان کو اس سیل میں رکھا گیا جہاں پر ٹیررسٹ کو رکھا جاتا ہے، اڈیالہ جیل میں جو اسپیشل جگہ ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اور پھر ان کو ٹریٹ بھی اسی طریقے سے کیا گیا. جو رؤف حسن صاحب نے پہلے کہا کہ مجھے تھریٹ ہے، پھر ان کی جب فیملی ملنے جاتی تھی تو وہ براہ راست جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس طرح بات نہیں کرتے تھے. وہ جو جس طریقے سے گوانتانامو بے یا جس طریقے سے انتہائی کلبھوشن یادیو کو جس طریقے سے ایکسیس دی گئی تھی، بیچ میں تصویر اور وہ کیا کہتے ہیں ٹیلی فون جو ہوتا ہے انٹرکام کے ذریعے ان کی فیملی کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی. تو ایک کمپلینٹ پر رؤف حسن صاحب کی ایک کمپلین کے اوپر کہ ان سے مجھے جو ہے نا وہ خطرہ ہے. اور اس سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب اپنی جو میڈیا کی ٹیم کے لوگ ہیں، اس سے پہلے آپ نے بھی وہ خبر دی تھی کہ ایف آئی اے میں کچھ جب ان سے انکوائری ہوئی تو انہوں نے نام دیا. تو رؤف حسن صاحب جیل سے بعد بھی، جیل سے جب باہر نکلے نا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے کچھ اپنی ٹیم کے لوگوں کے نام لیے، کہا کہ دیکھو جب انکوائری ہوتی تھی تو اس کا نام تو ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، اس سے نہیں پوچھتے تھے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو مطلب وہ اس طریقے سے اپنی ٹیم کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں بہتر ہے کہ ابھی اگر وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو چلے جائیں. میرے خیال سے بہتر ہے چلے جائیں. اڈیالہ کا ہی ذکر کرے تو اڈیالہ سے رضوان صاحب ابھی کچھ دن پہلے آپ نے اپنے ولاگز میں آپ نے وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کی تبدیلی کی بات کی تھی، عمران خان بھی ہوا، اس سے آپ نے کچھ حوالے بھی دیے تھے کہ وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. خبر یہ ہے کہ آج ان کو ان کے گھر سے
کچھ ویگو ڈالے کچھ لوگ وہاں ان کے گھر آئے اور انہوں نے وہاں سے محمد اکرم کو اپنی حراست میں لیا اور وہاں سے لے کے چلے گئے. اچھا پہلے ان کی ٹرانسفر کر دی گئی تھی وہ ان کو، ان کی جہاں پر وہ موجود تھے، مجھے یہ ان کی جو رہائش کا شاید یہاں کے وہ ہیں پنڈی میں اڈیالہ کے پاس ہی کہیں کوئی رہائش گاہ تھی، وہاں پہ ان کو وہاں پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ان کے جو فیملی انہوں نے تو یہی بتایا کہ گھائلوں پہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ان کو حراست میں لیا اور حراست میں لے کر چلے گئے. یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل وہ ہیں جو کافی آپ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. اچھا اس میں کچھ کنیکشن جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے پائے گئے ہیں اور پاور کوریڈورز میں یہ باتیں سنائی دی گئی ہیں کہ اڈیالہ جیل سے جو عمران خان کو فیسیلیٹیشن ملتی تھی ان کا جو وایا ہے وہ لوگ تھے. ہمارے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں شاہد اسلم صاحب، وہ انہوں نے ایک روحانی شخصیات کا ذکر بھی کیا کہ یہ وہ روحانی شخصیات ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو وہ روحانی شخصیات بیسیکلی وہ مجھے نہیں پتا کہ شاہد اسلم صاحب کا کیا ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ روحانی شخصیات کو بھی رابطے تھے جنرل فیض حمید کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے وایا یہ جو محمد اکرم صاحب ہیں اس کے ذریعے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے عمران خان صاحب کو. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں آرٹیکلز پبلش ہوئے ہیں اس میں بھی کافی زیادہ مدد کی ہے، یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو یہ رپورٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ان کا تبادلہ بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد میں نے جب خبر دی تھی نا اس کے اندر میں نے یہ ساری تفصیلات بتائی بھی تھیں کہ جو محمد اکرم تھے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور آؤٹ آف دی وے آپ اس کو سمجھ لیں یا بالکل میرٹ کے اوپر جیسے سابق وزیر اعظم کو کرنا چاہیے، وہ زیادہ وقت ان کے پاس بیٹھتے بھی تھے اور یہ جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اگر کوئی کھانے کی کوئی چیز ہے تو بہت ساری چیزوں میں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. لیکن ان کو ان کا جو کنیکشن تھا نا اس وقت بھی جب یہ ہمیں خبر ملی کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو وہ کنیکشن وہ جنرل فیض کی طرف نہیں تھا. یہ کیونکہ اس میں وہ کچھ اور لوگ ہیں، ظاہر ہے ہر بندہ جو بھی جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے انہوں نے استعمال کیے ریلیشن شپ چودھری پرویز الہی کی رہائی میں، تو اسی طرح جیلوں کے اندر تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کو استعمال کر کے آپ فیسیلیٹیشن لے لیتے ہیں اور ایک پرسنل لیول کے اوپر. تو پی ٹی آئی کے عمران خان کے ہمدرد صرف فوج میں تو نہیں ہیں، وہ تو پاکستان کے ہر طبقے کے نمائندے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے، تو ہر کسی کا اور خود ظاہر ہے کہ کیونکہ اگر جنرل فیض کی اگر بات کریں زبیر بھائی تو یہ تو مطلب ساروں کو آلموسٹ سب جو دوسرا پی ٹی آئی کا اپوزٹ کیمپ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا فیسیلیٹیشن بھی عمران خان کو جنرل فیض کی طرف سے ہو رہی تھی، فلانی چیز بھی عمران خان کی جنرل فیض نے کی، جلسے بھی جنرل فیض نے کروائے. اب اگر عمران خان کا کل آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا اور عمران خان تو اس سے بالکل اس کو کہہ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل انکوائری کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ایک ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سابق ڈی جی آئی بھی جتنا بھی زیادہ پاورفل ہو وہ موجودہ نظام کے خلاف اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے پورے نظام کو ہی نہیں جب نظام کی آپ پر نظر بھی ہو. جنرل فیض والا معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے تھا کہ وہ جب اقتدار میں بھی تھے وہ بڑے ایمبیشیس تھے، وہ جب ریٹائرمنٹ لے لی تب بھی ایمبیشیس تھے، انہوں نے آرام نہیں کیا. اب ہو ان کو مشورہ یہ دیا گیا تھا، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں آرام نہیں سی، ہاں ایگزیکٹلی یہ ہوا. ان کو مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی جیسے باقی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اور اس کے بعد چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں، آپ بھی جائیں آرام کریں پھریں ٹریں گھومیں پھریں یار. پیسہ تو کما لیا ہے لیکن پیسہ تو کما لیا نا ظاہر ہے، لیکن وہ نہیں گئے ایمبیشیس تھے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا چاہتے تھے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی رول پلے کروں، یا شاید کل میں پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی ایک مقبولیت بھی تھی، لوگ کہتے تھے ایک اور بھی رضوان صاحب ہمیں ایک اور بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جو انٹرنل ایک معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل جو ایک رائیولری ہوتی ہے نا وہ بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. جب موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی ہوئی تو جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، تو ایک انٹرنل رائیولری تو تھی، وہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ میں آرمی چیف بنوں. تو اس کے بعد اب جو فیس آف تھا وہ پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہوئے، تو جنرل فیض نے کہیں نہ کہیں شاید اپنی رائیولری کا وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا بھی سہارا لیا اور ٹف ٹائم دینے کے لیے لیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پوری پارٹی ہی جنرل فیض چلا رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی فرق پڑ جائے گا، میرا نہیں خیال. کیونکہ یہ جو زبیر بھائی نے بات کی ہے نا، یہ بڑی جگہوں پہ یہ بات بہت ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے ہماری بات بھی ہوئی، یہ بات بڑی جگہ ہوئی ہے کہ وہ
یہ جتنا انہوں نے پریشرائز کیا ہوا تھا، یہ کمپلینٹس بھی کئی لوگوں نے جا کے عمران خان کو کی کہ وہ بہت زیادہ انوالومنٹ جو ہے جی ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑے مشورے یہی تو میر صاحب کے احمد میر صاحب نے یہی کہا نا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیض حمید صاحب ڈائریکشن دیتے تھے اور وہ بہت تنگ تھے ان سے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو ہماری بھی انفارمیشن ہے کہ کچھ ایسے لوگوں نے عمران خان سے شکایت بھی کی تھی. ظاہر ہے پارٹی پرسنل سکور سیٹل کرنا چاہ رہے تھے، وہی نا پرسنل سکور. پی ٹی آئی کو یوز کیا، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ استعمال ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ری ایکشن آیا اس میں تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کو. لیکن پی ٹی آئی کس حد تک استعمال ہوئی ہے، کون سے فیصلے ایسے مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے فیصلے. پی ٹی آئی اس ٹائم نا شتر بے مہار ہے، اس کو لیڈ کرنے والا کوئی ہے نہیں. لیڈر جیل میں ہے، پارٹی کو اس کے اندر گروپس آپ دیکھ لیں تو ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو مشورت وہ جیسے کہتے ہیں تننا چاہ رہا ہے وہ دے رہا ہے. تو اس میں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو پارٹی میں ابھی بھی بڑے لوگوں کی نظر ہے، ایمبیشنز ہیں، تو وہ ہر کوئی اپنا کرتا ہے. لیکن ایمبیشیس ہیں بغیر لیڈر کے. کل دیکھیں یار 14 اگست کی رات یہاں پر پاکستان کے شہریوں نے منائی ہے، ہم خود وہاں موجود تھے، بڑی کوشش. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کا جھنڈا لے کے جشن آزادی منا رہے ہیں، اگر کسی شہری کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے تو یار یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. جس طرح کل پنڈی میں شیلنگ فائر کر دی، بچوں کے اوپر شیل فائر کر دیے، یہاں پہ مارا ہے. عامر مغل تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی عادی ہو گیا. وہ تو ہن آندا یہ سوچ کے دس کے آندا ہے کہ میں ریلی لیڈ کرن چلا تو میں پھر چھڈان جڑا تھانے والا. اچھا میری رات کو جب یہ ریلی ابھی نہیں شام کے وقت میری عامر مغل صاحب سے بات ہوئی، میں نے فون کر کے ان سے پوچھا ہاں جی آج تیار ہیں آپ گرفتاری دینے کے لیے؟ تیار ہوتے ہیں. اچھا وہ نا جگہ نہیں بتا رہے تھے یار، ابھی جگہ نہیں دسنی اور پولیس چھاپا پی جانا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار جتنے تسی کر رہی ہو اتنے پولیس نے نہیں آنا. نہیں وہ جاتے ہی ڈی چوک کے اوپر. ان سے یہی پوچھا، میں تو ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ ریلی نہیں پوچھتا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ تیار ہیں گرفتاری دینے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ فرق دیکھیں کہ لوگ نکلے. پچھلے 14 اگست کو لوگ اتنی تعداد میں نہیں نکل سکے تھے، آپ کیونکہ 9 مئی تازہ ہوا ہوا تھا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اسپیس بنی جاتی ہے. رضوان صاحب میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، میں نے رات پورا اسلام آباد گھوما ہے، گاڑی کے اوپر دیکھا ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں پر جو گاڑیاں، لوگ، موٹر سائیکل، پیدل جو بھی دیکھے ہیں یار، ان میں سے پی ٹی آئی کا پاکستان کا جھنڈا ہر کسی نے پکڑا ہوا تھا. لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا کسی نہ کسی صورت میں ہر فیملی کے پاس، یا بچوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے پی ٹی آئی کلر فلیگ کلر کے، یا ماسک پہنے ہوئے تھے، دوسرا جھنڈا ان کے پاس موجود تھا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے پھیلایا ہوا نہیں ہے لیکن انہوں نے جھنڈا اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 14 اگست کی خوشی میں لوگ نکلے، شہری نکلے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان کی بھی کال تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے کہ وہ نکلے. اب کل لبرٹی چوک پہ آپ دیکھیں وہاں پہ یار 8 فروری کے بعد یہ نکلے نہ نکلے اس طرح کی تو باتیں ہونی نہیں چاہیے. وہ فیصلہ ہو گیا بس. جو گھر سے نکل کے ووٹ ڈالنے چلا گیا نا، وہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. وہ ہو گیا. اب تو یہ پتہ نہیں کیوں اس پہ گیج کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ ہی نہیں نکلے، یہ نکلے. اب تو خیر وہ کرسیاں گننا، بندے گننا، یہ بے فضول قسم کی لیکن لوگ نکلے. صحیح یہ بات نہیں، لوگ نکلے ہیں. پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے نا یہ انتظامیہ کی چھیڑ بن چکی ہے، اور پاکستان کی عوام جس چیز کو چھیڑ بنا لینا وہ پھر چھیڑتی ہی رہتے ہیں. دیکھیں آپ یہ پنڈی بوائز کو دیکھیں، اسلام آباد پولیس جو ہے نا وہ بڑی تنگ ہوتی ہے. یہ ون ویل جو ویلیاں مارتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں، وہ 14 اگست کی رات کو آتے ہی اسلام آباد اس لیے کہ ون ویلنگ انہوں نے کرنی ہے. اب یہ روکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لینا، وہ آتے ہی پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ ہے. یہ انہوں نے چھیڑ خود اپنی بنا لی ہے. چیزوں کو ریلیکس رکھیں یار. اس طرح کی اب لوگ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، آپ ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی سری لنکا. اور ان پابندیوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے کیا لوگ چھوڑ دیں گے حمایت کرنا؟ لوگ نکلے ہیں، یہ فائدہ دے رہے ہیں عمران خان کو. تو یہ خود فائدہ. اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں پھر طے شدہ ہیں کہ یہ ایک مقصد کے تحت اس کو کیا کہتے ہیں مہاتما بنایا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی کچھ لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں. نہیں اب ایک تو نہیں، جس کے بارے میں کر رہے تھے ایک تو ہو گیا، تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا کون سہولت کاری کر رہا ہوگا. سہولت کاری جس کے بارے میں کہتے تھے وہ سہولت کار ہے. سہولت کاری جو ہے نا وہ سب لوگوں کی، انسانوں کی ہے. اس عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ وہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سہولت کاری کون کر رہے ہیں؟ عمران خان کی نیت صاف ہے نا، اس کی سہولت اوپر بیٹھی ذات کر رہی ہے. جب آپ کی نیت صاف ہو تو آپ کے سامنے بڑے سے بڑا دشمن بھی ہونا آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں. بس اس کی نیت صاف ہے. اور یہ سارے وہ باتیں تو نہیں ہے جو ایک لوگ کہتے ہیں یوتھیا یہ باتیں کر رہا ہے. چلیں جی لوگ جو مرضی ہے گئے، لیکن حقیقت یہی ہے، نظر یہی آ رہا ہے. 2-2.5 نیت بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جتنے بدنیت ہیں آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، سوری میں آپ کو بڑا برا انجام ہوا ہے.
جس نے بھی اس ملک کے ساتھ روز ذلیل ہوتے ہیں، بدنیتی کی، اس کو نقصان پہنچایا کسی نہ کسی سطح پہ، وہ ذلیل ضرور ہوا ہے. اور ابھی یہ لوگ دیکھیں گے، پہلے تو اتنا میڈیا نہیں تھا نا، نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب دیکھ رہے ہیں لوگ، اور جس نے بھی نقصان پہنچایا اس ملک کو، یہ بات تو درست ہے. دیکھیں جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہونا اور آپ غلط راستہ چن کر آئے ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ اقبال کے مزار پہ بھی ذلیل ہوتے ہیں. آپ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ یادداشت کی جو رجسٹر ہے اس پہ لکھتے ہیں، تو پھر آپ سوچتے رہتے ہیں جیسے ایک نالائق اسٹوڈنٹ امتحان میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ لیکن رہی یار اس میں ان کا قصور نہیں ہے. وہ میں اور رضوان صاحب ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ان کا بالکل قصور نہیں ہے. یاسمین راشد کا قصور ہے، وہ معصوم ہے بالکل. دیکھیں قصور ان کا ہے جو ساتھ ان کے چلنے والے جو اتنے بڑے بڑے دماغ چل رہے ہیں. دیکھیں آپ یہ عظما کا کیا نام ہے یار، عظما بخاری، مریم اورنگزیب، پرویز رشید صاحب جب ساتھ ہیں یار، پرویز رشید صاحب خود جا کر لکھ تو نہیں سکتے. پرویز رشید صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ یہ لکھنا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرویز رشید صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پرویز رشید صاحب کدھر ہیں؟ پرویز رشید صاحب اب نہیں ہے بھائی جان، وہ ڈائریکٹ لائن مل چکی ہے. پرویز رشید صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع ہے. پرویز رشید صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع ہے. خان صدیقی کو تھوڑے دن کے لیے رکھ لیں. تسی ہن ساری خبریں آج ہی دینیاں نے. اس کا مطلب ہے کہ اگر پرویز رشید ہوتے تو شاید یہ غلطی نہ ہوتی، تو چونکہ آپ کوئی اور یار پرویز رشید صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئے تھے. پرویز رشید صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے ساتھ جو ارد گرد ہوتی ہے نا، یا تو انہوں نے مریم صاحب تے بہت اعتماد ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ تے بہت اعتماد سی، یا پھر وہ بھی اسی کیٹیگری چ رہے جہدے سی ایم صاحبہ نے. بھائی یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ نیتوں کے معاملے ہیں، یہ شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، یہ اسی طرح گمراہ ہو رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارا کچھ پوری ریاستی جو ہے مشینری لگا کر یہ حال ہو رہا ہے. دوسری بات نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کا جھنڈا اور عمران خان کی تصویر لگانے پر پابندی ہے. مری میں انہوں نے نواز شریف کی تصویر لگائی ہے، جو حال لوگوں نے کیا ہے. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں تشدد ہو، غلط ہے، لیکن یہ سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے. بنگلہ دیش میں لوگوں نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے ہیں. شیخ مجیب ایسا ہی تھا بنگلہ دیش میں جیسے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح ہے. یار یہ ان کو سوچنا چاہیے نا، وہ نہیں سوچ رہے یہ باتیں. ہم تو بتائیں گے نا، پھر وہ نہیں سوچ رہے، ہم تو بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ بتائیں. بھائی وہ اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پتہ نہیں کتنی ترقی کر رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں، ان کے وہاں پہ پوسٹر لگے ہیں نیو یارک لگ رہے ہیں. ترقی تو کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ جو جوتیوں والی بات ہے نا، اس کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے بھائی آپ مذمت کریں، یہ عوامی جذبات ہیں. آپ بے شک جتنی مذمت کر لیں آپ کریں. شیخ مجیب الرحمان کا جو مجسمہ توڑا گیا ہے ان کی بھی تو مذمت ہے نا. وہ بھی ہم کہتے ہیں حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان جو ہیرو تھا بنگلہ دیش کا، اس کے مجسمے توڑوائے ہیں. مریم نواز نے نواز شریف کو جوتیاں پڑھوانے میں مجبور کر دیا ہے. نواز شریف صاحب باہر نکل کے دکھائیں نا، کیوں نہیں نکلتے؟ آپ وہ گھبرائے ہوتے ہیں، وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عام آدمی نہ مل جائے کہیں پہ. اس دن مری میں جو وہ بھٹا خرید رہے تھے اور بچے مل گئے، وہ سارا پری پلان تھا. اچھا اس میں بھی ان کی باڈی لینگویج دیکھیں یار کیا. اب وہ لندن میں باہر نہیں نکل سکتے تو پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ شیعان علی بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں، عوام کو بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن جس حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں، یعنی کیسے رضوان صاحب آپ عوام کی پرچی کا آپ خیال نہیں کر رہے، عوام کے ووٹ کو آپ اپنے پاؤں کے تلے روند رہے ہیں کہ عوام کیوں خیال کریں؟ آپ اپنے لاہور کے گھر سے ہار چکے ہیں، آپ مانسیرا گڑھ سے ہار چکے ہیں. عوام کس چیز کا خیال رکھے ہیں؟ آپ عوام کے جذبات کا خیال کریں، عوام آپ کے جذبات کا خیال کرے گی نا یار. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، میاں صاحب کو ویسے ہی آپ مہاتما بنا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. آپ لوگوں نے مہاتما بنانے کی گل نہیں سنی. میں کہہ رہا ہوں کہ یار مذمت کرنی کس چیز کی مذمت کر کیا؟ کس چیز کی مذمت؟ غلطی سن لے. چلو میں کہہ رہا یار مذمت کرنی چاہیے. کل اتنے بہت جو لوگوں کی جتیاں گم ہو گئی، یہ میرے گل ہی نہیں کرتے رہا. نہیں ایک اور گل سنو، ایسے اور کور کیتا ہے. یہ جو ابھی انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، لوگوں کو اس پہ غصہ کتنا ہے یار. نیٹ میسج واٹس ایپ پہ نہیں چلتا، مطلب آپ وہ نہیں جا سکتا. وی پی این لوگ پوچھ کے کر رہے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ مطلب اس سے لوگ چھوڑ دیں گے حمایت کا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کام کر رہے ہیں نا، لوگوں کو نکلنے نہیں دے رہے، بند کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یا تو نتیجہ یہ ہو کہ یہ کامیاب ہو گئے اور عمران خان کو لوگوں نے گالیاں دینے شروع کر دی ہوں، پھر تو ہم گئے تو ٹھیک ہے. نتیجہ بھی نہیں مل رہا ہو یار. آپ اندازہ لگائیں عمر صاحب، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ ہوگا، کوئی ایسی کمپنی ہوگی جہاں پہ ایک بندہ ایک پروجیکٹ کرتا ہے اور وہ پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے، اگلا فیل ہو رہا ہے، اس کو کوئی تو اس کی سرزنش کرے کہ یار بس کر دے خدا کا واسطہ یار. لیکن نہیں ہے جی. آپ لیکن
मजम्मत करनी चाहिए ये सबके साथ हुआ। आज के लिए इजाज़त दें जी, हमें कोई कमेंट आपने करना हो तो लाजमी करें, और आपके कमेंट्स हम पढ़ते भी हैं, कल भी हमने पढ़े थे, अगले प्रोग्राम में भी पढ़ेंगे, तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।